السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر مصطلح الحدیث کا ہے، اور تفسیر مصطلح الحدیث کے اندر آج ہم آغاز کریں گے الباب الاول سے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مقدمہ کیا تھا، مقدمے میں کچھ اہم چیزیں، کچھ اہم اصطلاحات، وہ ان کی تعریفات ہم نے پڑھی تھی۔ آج باقاعدہ ہم حدیث کی یہ تقسیمات کو شروع کریں گے۔ تو الباب الاول، باب اول جو ہے یہ خبر کے بیان میں ہے۔ الباب الاول الخبر، باب اول جو ہے یہ خبر کے بیان میں ہے، اور وفیہ ثلاثۃ فصول، اس میں 3 فصلیں ہیں۔ یہ اس باب کے تحت 3 فصلیں ہیں۔ اچھا، جو پہلی فصل ہے، دوسری فصل کس چیز سے متعلق ہے، پہلی کس چیز سے متعلق ہے، تیسری کس چیز سے متعلق ہے، یہ دیکھ لیجئے گا ذرا۔ الفصل الاول، پہلی جو فصل ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ تقسیم الخبری بالنسبۃ لوصولہ الینا۔ پہلی جو تقسیم ہے اس میں خبر کو، پہلی جو فصل ہے اس میں خبر کو تقسیم کریں گے اس نسبت سے کہ وہ ہمارے تک پہنچی ہے۔ ہمارے تک پہنچنے کے اعتبار سے جو خبر کی تقسیم بنتی ہے اس کو پہلی فصل میں بیان کریں گے، اور اس میں ٹوٹل 2 بحثیں ہیں۔ اور الفصل ثانی کے اندر خبر احاد کی تقسیمات ذکر کریں گے، خبر واحد کی تقسیمات ذکر کریں گے، اور اس میں بھی 2 بحثیں ہیں۔ اور الفصل الثالث کے اندر وہ اخبار احاد جو کہ مقبول اور مردود کے درمیان مشترک ہیں ان کو ذکر کریں گے، اور اس میں بھی 2 بحثیں ہیں۔ ہر فصل کے اندر 2 بحثیں ہیں، لیکن پہلی فصل جو ہے وہ خبر کی تقسیم کے بیان میں ہے اس اعتبار سے کہ وہ ہمارے تک پہنچی ہے، اور دوسری جو فصل ہے وہ خبر احاد کی تقسیمات کے بیان میں ہے، دیگر تقسیمات۔ اور تیسری فصل ہم نے دیکھا کہ خبر احاد جو کہ مقبول اور مردود کے درمیان مشترک ہے اس کے حوالے سے ہے۔ جی، تو الفصل الاول کو پہلے ہم لے لیتے ہیں، تقسیم الخبر بالنسبۃ لوصولہ الینا۔ خبر کی تقسیم اس اعتبار سے کہ وہ ہمارے تک پہنچی ہے۔ وفیہ مبحثان، اس میں 2 بحثیں ہیں۔ اچھا، 2 بحثیں کون کون سی ہے اس میں؟ پہلی بحث کیا ہے؟ المبحث الاول الخبر المتواتر، پہلی بحث جو ہے نا وہ خبر متواتر کے بیان میں ہے۔ المبحث الثانی، دوسری بحث جو ہے نا وہ خبر احاد کے بیان میں ہے۔ اچھا طالبات، یہاں پہ نا ایک بات ذرا سمجھ لیجئے گا تاکہ اگلی بات کو پھر سمجھنا آسان ہو جائے، کہ جب ہم حدیث کی تقسیم پڑھتے ہیں تو حدیث کی تقسیم میں حنفیہ اور جمہور کے ہاں تھوڑا سا اختلاف ہے، فرق ہے تھوڑا سا۔ جمہور کے ہاں خبر جو تقسیم ہوتی ہے اس کی صرف 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک کو خبر متواتر کہا جاتا ہے، دوسری قسم کو خبر احاد کہا جاتا ہے۔ بقیہ جتنی بھی قسمیں ہیں وہ اسی سے نکلتی ہیں آگے۔ یہ بات دوبارہ نوٹ کیجئے گا کہ جمہور کے نزدیک بنیادی طور پہ خبر کی یا حدیث کی 2 ہی قسمیں بنتی ہیں، خبر متواتر اور خبر احاد۔ جبکہ آپ طالبات نے حنفیہ جب اس تقسیم کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو حنفیہ کے ہاں یہاں پہ ایک تیسری قسم بھی بنتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر مشہور بھی کہتے ہیں۔ خبر متواتر، خبر مشہور، خبر واحد۔ تو حنفیہ کے ہاں جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ 3 قسمیں بن جاتی ہیں، جبکہ جمہور کے ہاں 2 ہی ہیں، خبر متواتر ہے اور خبر احاد ہے۔ جی، اور خبر مشہور کی تعریف کیا وہ پھر ہم آگے دیکھیں گے۔ تو الفصل الاول تقسیم الخبر بالنسبۃ لوصولہ الینا، سب سے پہلے جو ہے نا وہ خبر کی تقسیم کریں گے اسی نسبت سے کہ یہ ہم تک پہنچی ہے۔ تو تمہید کے طور پہ کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ ینقسم الخبر بالنسبۃ لوصولہ الینا الی قسمین، یہ دیکھیں وہی تقسیمات جو میں نے بتایا جمہور کے نزدیک ہے۔ جمہور کے نزدیک خبر ہمارے تک جو پہنچی ہے اس کی 2 قسمیں بن سکتی ہیں۔ اچھا، 2 قسمیں کیسے بنیں گی؟ ہم دیکھیں گے کہ اس کے جو طرق ہیں، طرق کا معنی جن طریقوں سے وہ ہم تک پہنچی ہے، جن واسطوں سے وہ ہم تک پہنچی ہے، جن واسطوں سے وہ ہم تک پہنچی ہے، تو اگر وہ غیر محصور ہیں، غیر محصور معنی شمار سے باہر ہیں، جی اگر وہ شمار سے باہر ہیں، ان کا شمار کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے، مشکل ہے ان کا شمار، تو یہ متواتر ہے۔ اور اگر اس کے اندر واسطے اتنے ہیں کہ جن کا شمار کرنا ممکن ہے یا متعین واسطے ہیں وہ،
تو یہ احاد ہے، اس قسم کی روایات احاد کہلائیں گی۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی بحث، متواتر کی اپنی پوری تفصیل سے بحث ہے، اور احاد کی اپنی بحث ہے جس کو ہم آگے چل کے ذکر کریں گے۔ تو بنیادی طور پہ جو دو قسمیں بنی، متواتر اور احاد ہے۔ متواتر اسے کہتے ہیں کہ جس کے واسطے جو ہیں، طرق کے معنی میں نے واسطے اس کا ترجمہ کیا کہ اس کے اندر جو واسطے ہیں روات کے، وہ غیر متعین ہیں، عدد معین کے ساتھ جو ہے نا وہ بند نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں۔ اور اگر اس میں واسطے ایسے ہوں کہ جو متعین ہوں، عدد معین کے ساتھ جو ہے نا وہ محصور ہوں، مطلب لمیٹڈ ہوں، تو یہ احاد ہے۔ جی، یہ ترجمہ دیکھیے گا، ینقسم الخبر بالنسبۃ لوصوله الینا الی قسمین، خبر تقسیم ہوتی ہے ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے الی قسمین، دو قسموں کی طرف۔ فإن كان له طرق غیر محصورہ، اگر اس کے لیے ایسے طریقے ہوں جو کہ غیر محصورہ ہوں، بعدد معین، عدد معین کے ساتھ، فهو المتواتر، تو یہ خبر متواتر ہوگی۔ وإن كان له طرق محصورۃ بعدد معین، اور اگر اس میں جو ہے نا وہ ایسے واسطے ہوں کہ جو عدد معین کے ساتھ محصور ہوں، مطلب اس میں لمیٹڈ ہو، متعین عدد ہو، معین عدد ہو، تو فہو الاحاد، تو یہ خبر احاد ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا أَقْسَامٌ وَتَفَاصِيلُ، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی اقسام اور کچھ تفاصیل ہیں۔ سأذكرها وأبسطها انشاءاللہ، ان قریب ہم ان کو ذکر کریں گے اور ان کو پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ بمبحثین، دو بحثوں میں، وہما، اچھا وہ دو بحثیں کون کون سی آپ ذرا دیکھیے گا، آگے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ پہلی بحث جو ہے نا وہ المبحث الاول الخبر المتواتر، پہلی بحث میں خبر متواتر پہ بات کریں گے۔ اچھا، خبر متواتر کی سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں۔ تو تعریف کے اندر لازمی بات ہے کہ وہ کیا کریں گے، لغوی تعریف بھی کریں گے، اصطلاحی بھی کریں گے۔ تو تعریف ہو، خبر متواتر کی تعریف، لغت کے اعتبار سے متواتر جو ہے ہو اسم فاعل، اس میں فاعل ہے، اور یہ تواتر سے مشتق ہے، تواتر مصدر ہے اس کا، اس سے مشتق ہے، یہ مشتق من التواتر، تواتر سے مشتق ہے، اور تواتر کا معنی ہوتا ہے تتابع، کسی چیز کا پے در پے ہونا، ایک دوسرے کے بعد ہونا، یہ تتابع ہے۔ تقول، ایک مثال بھی ذکر کی، آپ کہتے ہیں تواتر المطر، بارش جو ہے نا مسلسل ہوئی۔ تواتر المطر کا مطلب بارش کے قطرے ایک دوسرے کے بعد مسلسل جو ہے نا وہ زمین پہ گرتے رہے۔ ای تتابع نزولہ، یعنی اس کا نزول کیا ہو گیا، مسلسل ایک دوسرے کے مسلسل جو ہے نا وہ جاری رہا۔ تو متواتر کا یہ لغوی معنی بتایا کہ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ باب تفاعل، تواتر سے مشتق ہے، اور اس کا معنی، تواتر کا معنی تتابع ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ عرب جس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کی ایک مثال دی کہ عرب کہتے ہیں تواتر المطر، یہ کب کہتے ہیں کہ جب بارش تیز ہوتی ہے اور بارش کے قطرے جو ہے نا یک کے بعد دیگرے گر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو لغوی تعریف ہو گئی۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے خبر متواتر کی؟ اصطلاحاً ما رواہ عدد کثیر تحیل العادت تواطؤہم علی الکذب، وہ روایت کہ جس کو اتنی کثیر تعداد نے روایت کیا ہو کہ عادت جو ہے ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محال سمجھے۔ اصطلاحی طور پر ما رواہ، وہ روایت کہ جس کو، وہ حدیث جس کو روایت کیا ہو عدد کثیر، اتنی بڑی تعداد نے کہ تحیل العادت تواطؤہم علی الکذب، کہ عادت جو ہے ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محال سمجھے۔ یہ تعریف ہو گئی۔ اب اس تعریف کی آگے وضاحت کر رہے ہیں۔ اس تعریف میں سے کچھ چیزیں ہیں کہ اس تعریف سے کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں جو ہے نا وہ سمجھنی ضروری ہیں۔ تو شرح التعریف، تعریف کی وضاحت اب سمجھتے ہیں۔ ومعنی تعریفی، تعریف کا مطلب یہ ہے کہ ان المتواتر، کہ جو متواتر ہے، هو الحدیث او الخبر، وہ حدیث یا وہ خبر ہے، الذی یرویہ فی کل طبقۃ من طبقات سندہ رواۃ کثیر، جی طالبات بتائیے آواز آ رہی ہے؟ جی، تو متواتر وہ حدیث یا وہ خبر ہے کہ جس کو ہر طبقے میں، سند کے طبقات میں سے ہر طبقے میں روایت کس نے کیا ہو، رواتن کثیرون، بہت سارے راویوں نے اس کو روایت کیا ہو،
اور یحکم العدل عادتاً، عقل فیصلہ کرتی ہے، عادتاً عقل فیصلہ کر دیتی ہے، باستحالت ان یکون اولئک الرواة قد اتفقوا علی اختلاق ھذا الخبر، عقل جو ہے وہ عادتاً یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ روات کسی خبر کو گھڑنے پہ متفق ہو جائیں، یہ چیز محال ہے۔ تو یہ انہوں نے وضاحت کی ہے، اب مزید آگے وضاحت چل رہی ہے، یعنی ہر طبقے میں، سند کے طبقات میں سے ہر طبقے میں راوی بہت سارے ہوں، اور عقل جو ہے وہ عادتاً اس بات کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ اتنے زیادہ راوی کسی خبر کے گھڑنے پہ جمع ہو جائیں، متفق ہو جائیں، یہ محال ہے۔ اچھا، اب آگے جو ہے نا وہ خبر متواتر کی کچھ شروط بھی ذکر کرتے ہیں، جو اسی تعریف سے ہی واضح ہو رہی ہے، تعریف میں سے نکل رہی ہیں۔ تو شروط اس کی شروط یہ ہے خبر متواتر، یتبین من شرح التعریف، تعریف کی وضاحت سے یہ بات، تعریف سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ان التواتر لا يتحقق في الخبر الا بشروط اربعۃ، کہ متواتر جو ہے خبر وہ تب تک ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں چار باتیں نہ پائی جائیں۔ جی، متواتر جو ہے، متواتر روایت وہ ہوگی کہ جس میں چار باتیں ہوں گی، یہ تعریف سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے اس کی۔ اچھا، پہلی بات کیا، پہلی شرط کیا ہے کہ اس کو عدد کثیر نے روایت کیا ہو، ان یرویہ عدد کثیر، پہلی شرط کہ ایک عدد کثیر نے اس کو روایت کیا ہو۔ اچھا، لیکن اب عدد کثیر کتنا ہونا چاہیے اس بارے میں اختلاف ہے۔ وقد اختلف فی اقل الکثرۃ علی اقوال، کہ یہ کثرت کی کم سے کم مقدار کتنی ہے اس بارے میں اختلاف ہے، کئی اقوال ہیں، لیکن صاحب تیسیر مصطلح الحدیث فرماتے ہیں المختار انہ عشرۃ اشخاص، راجح قول یہی ہے کہ کم از کم 10 لوگ تو ہونے چاہیے، عدد کثیر میں کیا ہونے چاہیے، کم از کم 10 لوگ شامل ہیں، اس سے زیادہ جتنے مرضی ہو جائیں لیکن کم از کم 10 سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ تو پہلی بات متواتر کی تعریف، متواتر کی شرط یہ ٹھہری کہ عدد کثیر اس کو روایت کرے، اور عدد کثیر جو ہے نا وہ راجح قول کے مطابق کتنے ٹھہرے، 10۔ نمبر 2، ان توجد هذه الکثرۃ فی جمیع طبقات السند، یہ جو کثرت ہے یہ کسی زمانے میں بھی کم نہ ہو، ہر زمانے میں جو ہے نا وہ برابر پائی جائے، سند کے تمام طبقات میں یہ کثرت برابر پائی جائے، دوسری شرط، یعنی کسی بھی زمانے میں جا کے یہ کثرت جو ہے نا وہ کم نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط، ان تحیل العادۃ تواطؤہم علی الکذب، کہ عادت جو ہے ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محال سمجھے۔ تین شرطیں ہو گئیں۔ چوتھی شرط، ان یکون مستند خبرہم الحصہ، ان کی خبر کا جو مدار ہے وہ حس پہ ہونا چاہیے۔ جی، ان کی خبر کا مدار جو ہے وہ حس پہ ہونا چاہیے، حس سے مراد کا قولہم، جیسے کہ وہ یہ کہیں سمعنا، ہم نے سنا، رأینا، ہم نے دیکھا۔ جی، اب سننے کا تعلق بھی حس سے ہے، دیکھنے کا تعلق بھی حس سے ہے، او لمسنا، یا ہم نے چھوا، ان سب چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے، حس کے ساتھ ہے۔ تو اس میں کیا ہونا چاہیے، راوی جو ہے نا، راوی جب روایت کر رہے ہو تو اس میں حس کو بھی دخل ہونا چاہیے۔ تو یہ چار شرائط ہیں خبر متواتر کے اندر، یہ پائی جانی ضروری ہیں، تب جا کے وہ خبر متواتر بنے گی۔ جی، تو فرماتے ہیں کہ قولہم، جیسے کہ یہ کہنا سمعنا، حس کی مثال یہ جیسے کہ یہ کہیں سمعنا، ہم نے سنا، اب سننا جو ہے نا حس ہے، رأینا، ہم نے دیکھا، یہ بھی حس ہے، لمسنا، ہم نے چھوا، یہ بھی حس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اما ان کان مستند خبرہم العقل، جہاں تک ان کی خبر کا جو مدار ہے وہ عقل ہوگی، بنیاد ان کی عقل ہوگی، عقل کی بنیاد پہ وہ بات کر رہے ہوں گے، کالقول بحدوث العالم، جیسے کہ وہ عالم کے حادث ہونے کا ذکر کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے، جہان حادث ہے، حادث کا معنی ختم ہونے والا ہے، تو فلا یسمى الخبر حینئذ متواترا، تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ خبر کو متواتر نہیں کہا جائے گا، ایسی صورت میں جو ہے نا وہ خبر متواتر نہیں ہوگی۔ فلا یسمى الخبر حینئذ متواترا، ایسی صورت میں وہ خبر متواتر نہیں ہوگی۔ اچھا، حکمہ، اب اس کا حکم پڑھنے لگے ہیں، خبر متواتر کا ہم حکم پڑھنے لگے ہیں۔ ابھی تک ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھ لی ہیں خبر متواتر کے حوالے سے، طالبات بتائیے۔ جی،
ربط کٹے نا پیچھے عبارت سے. کیا کیا چیزیں ہم نے پڑھی ہیں؟ تعریف پڑھی ہے، لغوی اصطلاحی تعریف پڑھی ہے، اور شرائط پڑھی ہیں، اور ابھی ہم کیا پڑھنے لگے ہیں؟ حکم پڑھنے لگے ہیں. جی تو حکم خبر متواتر کا کیا ہے؟ حکم اس کا حکم یہ ہے المتواتر یفید العلم الضروریہ. متواتر جو ہے نا وہ علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے. ضروری کا مطلب خود آگے بتا رہے ہیں، ایل علم الیقینیہ. متواتر علم یقین کا فائدہ دیتی ہے. الذی یضطر الانسان الی التصدیق به تصدیقا جازما، کہ جس کی طرف انسان کیا ہوتا ہے؟ مجبور ہوتا ہے اس کی تصدیق کی طرف. علم یقینی وہ ہوتا ہے کہ جس کی تصدیق کی طرف ایک عقل مند انسان کیا ہوتا ہے؟ مجبور ہوتا ہے، اس کو کرنی پڑتی ہے، وہ ایک حقیقت ہوتی ہے. اور یہ تصدیق کیا ہوتی ہے؟ تصدیق جازم ہوتی ہے، بڑی پختہ تصدیق ہوتی ہے. اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے خبر متواتر کو سننا، اور خبر متواتر گویا کہ ایسی ہی ہے کہ جیسے آدمی بذات خود اس کا مشاہدہ کر رہا ہے. تو جو آدمی کیا ہوتا ہے؟ خود مشاہدہ کرتا ہے تو اس کو کسی چیز کا تردد نہیں ہوتا. تو خبر متواتر بھی ایسی ہی ہوتی ہے حکم کے اعتبار سے. جی اسی لیے یاد رکھیے گا کہ خبر متواتر جو ہے وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہے؟ مقبول ہوتی ہے، اور اس کے راویوں سے بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. یہ دیکھ لیجئے گا حکم اس کا، ترجمہ اس کا. حکمہ المتواتر یفید العلم الضروریہ. متواتر جو ہے نا وہ علم ضروری یعنی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے. آگے دیکھیں علم الیقینی ہے، علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے. الذی یضطر الانسان الی التصدیق به تصدیقا جازما، کہ جس کی تصدیق کی طرف انسان کیا ہوتا ہے؟ قطعی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ مجبور ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، یعنی اس کو کرنی پڑتی ہے. کمن یہ ایسے ہی جیسے کہ یشاہد الامر بنفسہ، جیسے ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی معاملے کا بذات خود مشاہدہ کرتا ہے. جب آدمی خود مشاہدہ کرتا ہے فإنہ لا یتردد فی تصدیقہ، تو اس چیز کے تصدیق میں اس کو تردد نہیں ہوتا. فکذلک الخبر المتواتر، تو خبر متواتر بھی ایسے ہی ہوتی ہے. لذلک کان المتواتر کلہ مقبولا، اس لیے خبر متواتر جو ہے وہ ساری کی ساری مقبول ہوتی ہے. ولا حاجۃ الی البحث عن احوال رواته، اور اس کے راویوں سے کوئی بحث کرنے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی. جی آگے نمبر 5 اقسامہ. اب کیا بتانے لگے ہیں؟ خبر متواتر کی اقسام بتانے لگے ہیں. تو ینقسم الخبر المتواتر الی قسمین. خبر متواتر کی آگے دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں تواتر لفظی، اور ایک کو کہتے ہیں تواتر معنوی. جی تواتر لفظی اور تواتر معنوی بڑی آسان ہے، ذرا سمجھ لیجئے گا ان کو بس. تواتر لفظی کیا ہے؟ تواتر لفظی اسے کہتے ہیں کہ وہ حدیث یا وہ روایت کہ جس کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہوں. جی الفاظ بھی متواتر ہوں اور معنی بھی متواتر ہوں. اس کی مثال جو ہے نا وہ ایک حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب یہ وہ روایت ہے کہ اس کے الفاظ لفظ اور معنی دونوں متواتر ہیں. اس کو تقریباً 70 سے کچھ زیادہ صحابہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اور پھر آگے چل کے یہ جو تعداد ہے یہ مزید بڑھتی گئی، یہ کثرت برابر چلتی رہی، بلکہ آگے چل کے کیا ہو گئی؟ مزید بڑھ گئی. تو یہ اس کی مثال ہے تواتر لفظی کی، کہ لفظ اور معنی دونوں کیا ہوں؟ لفظ اور معنی دونوں متواتر ہوں. ہر زمانے کے راوی الفاظ اور معنی دونوں کو نقل کرتے آئے ہیں. جی ترجمہ دیکھیے گا یہاں تک تواتر لفظی کا، پھر ہم آگے تواتر معنوی کی طرف جاتے ہیں. المتواتر اللفظی، متواتر لفظی جو ہے نا ہوا ما تواتر لفظہ و معنیہ، یہ وہ ہے کہ جس کے لفظ اور معنی دونوں متواتر ہوں. مثل حدیثی، جیسے کہ حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. رواہ بضعۃ و سبعون صحابیا، اس کو کتنے صحابہ نے ذکر کیا؟ 70 سے کچھ زیادہ صحابہ نے ذکر کیا. بضع کا لفظ جو ہے نا وہ 3 سے زیادہ اور 10 سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے.
اس میں کوئی سا بھی ہو سکتا ہے عدد. تو 70 سے کچھ زیادہ صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا ہے. ثم استمرت هذه الكثرة، پھر یہ جو کثرت تھی یہ برابر جو ہے نا وہ چلتی رہی، یہ کثرت جو ہے نا وہ مسلسل چلتی رہی. بل زادت، بلکہ بڑھ گئی ہے، فی باقی طبقات سند، سند کے جو بقیہ طبقات ہیں، بعد والے جو طبقات ہیں ان میں یہ کیا ہو گئی، یہ کثرت بڑھ گئی. اچھا اب ہم آگے آ جاتے ہیں المتواتر المانوی. دوسری قسم ہے تواتر مانوی کے، متواتر مانوی کی. یہ کسے کہتے ہیں کہ معنی جو ہے نا، معنی اس کا متواتر ہے، الفاظ اس کے متواتر نہیں ہیں. دیکھیں الفاظ جو ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں، ہوئے ہیں اور مختلف ملیں گے، لیکن معنی جو ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ متواتر ہے. یہ مثال کے طور پر اس کی مثال دیتے ہیں، دعا کے اندر ہاتھوں کو اٹھانا، دعا کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا. آپ دیکھیں اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 100 کے قریب احادیث جو ہے نا وہ مروی ہیں، اور ہر حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، دعا میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. لیکن کیا ہے، ہر واقعہ مختلف ہے، ہر حدیث مختلف واقعے کے بیان میں، مختلف واقعہ. اب دیکھیں ہر واقعہ تواتر کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہ سارے کے سارے واقعات ملا کے ایک مفہوم نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ دعا میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. دیکھیں ہر قضیے کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ یہ اس موقع پہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے تھے یہ متواتر ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن سارے کے سارے مواقع ملا کر ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا دعا میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. تو کیا ہو گیا، یہ تو طرق جو ہے نا، بہت سارے طرق کو ملا کے یہ نتیجہ حاصل ہوا، یہ معنی حاصل ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. تو یہ ہے متواتر مانوی. المتواتر المانوی، متواتر مانوی جو ہے نا ہوا ما تواتر معنی دون لفظی، یہ وہ ہے کہ جس کا معنی متواتر ہو، لفظ متواتر نہ ہو. مثل احادیث رفع الیدین فی الدعاء، جیسے کہ جو ہے نا وہ دعا میں ہاتھوں کو اٹھانے کی جو احادیث ہیں. فقد ورد عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو 100 حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سلسلے میں جو ہے نا وہ 100 کے قریب احادیث مروی ہیں. کل حدیث منہا فیہ، ان 100 میں سے ہر ایک حدیث میں یہ بات ہے کہ انہ رفع یدیہ فی الدعاء، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں. لکنھا فی قضایا مختلفۃ، لیکن یہ مختلف جو ہے نا مواقع پہ جو ہے نا مختلف مواقع پہ یہ ہاتھ اٹھائے ہیں. تو فکل قضیۃ منہا لم تتواتر، ہر ایک موقع جو ہے نا متواتر نہیں ہے، موقع جو ہے نا ہر ایک موقع محل وہ متواتر نہیں ہے. لیکن کیا ہے، والقدر المشترک بینہا، لیکن ان تمام کے درمیان قدر مشترک بات یہ ہے، جی قدر مشترک، اور قدر مشترک کیا ہے، وہ الرفع عند الدعاء، دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا، تواتر وہ مشترک ہے، وہ متواتر ہے بے اعتبار مجموع طرق کے اعتبار سے، کہ تمام تر روایات کو جمع کر کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ بات سب میں کیا ہے، یہ مفہوم سب میں مشترک ہے. جی تو یہاں تک ہم نے متواتر کی اقسام بھی پڑھ لی. اب ہم آ جاتے ہیں متواتر کے وجود کی طرف، کہ متواتر وجود بھی کہہ سکتے ہیں، مثال بھی کہہ سکتے ہیں کہ متواتر وجود موجود بھی ہے یا نہیں. جی تو فرماتے ہیں سب سے پہلے تو کہ اس میں ایسی تعداد، احادیث متواترہ کی ایسی تعداد موجود ہے کہ جس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. احادیث متواترہ کی ایک اتنی بڑی تعداد موجود ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے. جی لیکن یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ احادیث متواترہ جو ہیں وہ احاد کے مقابلے میں کم ہے. بہرحال خبر واحد جو ہے، خبر احاد جو ہے ان کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ایک خاصی تعداد جو ہے نا وہ ان کی بھی ملتی ہے، متواترہ کی بھی. اچھا وہ متواترہ کون کون سی ہیں وہ ذرا دیکھ لیجئے گا. ایک تو حدیث حوض ہے، حدیث حوض کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، حوض عطا کیا، حوض کوثر عطا کیا. اس حوض کی جو ہے نا وہ لمبائی اتنی ہوگی اور اس کا پانی کا رنگ ایسا ہوگا، اس کے برتن اتنے ہوں گے. تو یہ حدیث کے اندر ساری تفصیل موجود ہے. اور اسی طریقے سے موضوع پر مسح کرنے کی جو احادیث ہیں وہ بھی متواتر کی مثال بن سکتی ہیں. اور نماز میں رفع یدین کرنا یہ بھی متواتر کی مثال بن سکتی ہے. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، کہ اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو جو ہے نا جو میری بات کو سنے، اس کو یاد رکھے، آگے پہنچا دے. تو یہ حدیث بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ہیں.
لیکن دیکھیں اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں خبر احاد کے ساتھ تو پھر اس کے مقابلے میں، خبر احاد کے مقابلے میں احادیث متواترہ یا اخبار متواترہ جو ہے نا وہ بہت کم ہوں گی. جی اب ذرا دیکھ لیجئے گا وجود اس کے وجود یہ ہے کہ یوجد عدد، ایک تعداد پائی جاتی ہے، لا بأس به، جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، من الاحادیث المتواترہ، احادیث متواترہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. منہا، ان میں سے ایک جو ہے نا حدیث الحوض ہے، اور دوسری جو ہے نا وہ حدیث المسح علی الخفین، مسح علی الخفین والی حدیث ہے. وہ حدیث رفع الیدین فی الصلاۃ، اور رفع یدین کی جو ہے نا وہ احادیث ہیں، نماز کے اندر رفع یدین کی جو احادیث ہیں. وہ حدیث نظر اللہ عمران، اور نظر اللہ عمران والی جو حدیث ہے. وغیرها کثیر، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں. لیکن لو نظرنا الی عدد احادیث الاحاد، لیکن اگر ہم نظر دوڑائیں اخبار احاد کی طرف تو لوجدنا، تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ان الاحادیث المتواترہ قلیلہ، کہ خبر احاد کے مقابلے میں احادیث متواترہ بہت کم ہے. قلیلۃ جدا، بہت کم ہے، بالنسبت الیہا، اخبار احاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے. اچھا اب اگلی بات کیا کرنے لگے ہیں؟ اگلی بات خبر متواتر کے حوالے سے کسی نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، کسی نے اس پہ کچھ کام کیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا وہ حوالہ دینے لگے ہیں. اشہر المصنفات فیہ، اس بارے میں خبر متواتر کے بارے میں معروف تصنیفات کون کون سی ہیں؟ تو ذرا دیکھ لیجئے گا. پہلی جو ہے نا اس میں سے الاظہار المتناصرہ فی الاخبار المتواترہ، یہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. الاظہار المتناصرہ فی الاخبار المتواترہ. اور دوسرے نمبر پہ کتاب ہے قطف الاظہار، یہ بھی امام سیوطی رحمہ اللہ کی ہے، اور یہ پچھلے جو ہے نا کتاب کی تلخیص ہے. اچھا تیسرے نمبر پہ ہے نظم المتناصر من الحدیث المتواتر، یہ محمد بن جعفر القطانی کی ہے. تو یہ تین معروف کتابیں، ذرا ان کے دیکھ لیجئے گا اس کو. اشہر المصنفات فیہ، اس میں جو ہے نا خبر متواتر کے حوالے سے معروف تصنیفات جو ہے نا وہ لقد اعتنى العلماء بجميع الاحاديث المتواترہ، تمام احادیث متواترہ کو جمع کرنے میں علماء نے بڑا اہتمام کیا. وجعلها في مصنف مستقل، اور ان کو جو ہے نا وہ ایک مستقل جو ہے نا وہ تصنیف ان کی جو ہے نا انہوں نے جمع کی ہے، ان کو مستقل تصنیف دینے میں بھی انہوں نے اہتمام کیا. لیسہل علی الطالب، تاکہ طالب پر آسان ہو جائے، الرجوع الیہا، ان کی طرف رجوع کرنا. طالب کے لیے جو چاہتا ہے ان کو جمع کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کی طرف لوٹنا آسان ہو جائے اس کے لیے. فمن تلک المصنفات، تو ان مصنفات میں سے یہ ہے الاظہار المتناصرہ فی الاخبار المتواترہ لسیوطی، امام سیوطی کی ہے یہ. وہو مرتب علی الابواب، اور یہ ابواب کے اعتبار سے مرتب ہے. اور دوسرے قطف الاظہار لسیوطی، قطف الاظہار لسیوطی یہ بھی امام سیوطی ہی کی ہے. وہ تلخیص للکتاب السابق، یہ سابقہ کتاب کی تلخیص ہے. اور تیسری ہے نظم المتناصر من الحدیث المتواتر، یہ ہے محمد بن جعفر القطانی، محمد بن جعفر القطانی کی ہے. جی اتنا بہت ہے یا آگے چلیں؟ اور میرا خیال ہے طالبات نے اس کو تیار کر لیں، اس کو تیار کر لیں. جی اس کو تیار کر لیں. دیکھیں اس میں ہمارے سامنے کتنی چیزیں آئیں، آسان چیزیں ہیں. تقریباً ہمارے سامنے 7 چیزیں آئیں خبر متواتر کے حوالے سے. خبر متواتر کے حوالے سے ہمارے سامنے 7 چیزیں آئیں. ایک تو اس کی تعریف آئی، نمبر 1 اس کی تعریف، اور نمبر 2 اس کی تعریف کی وضاحت ہم نے دیکھی، تعریف کا مطلب کیا ہے. اور نمبر 3 پہ ہم نے دیکھا کہ اس کی شرائط کیا ہیں خبر متواتر کی. نمبر 4 پہ ہم نے دیکھا کہ اس کا حکم کیا ہے. نمبر 5 پہ ہم نے دیکھا کہ اس کی اقسام کیا ہیں. نمبر 6 پہ ہم نے دیکھا کہ اس کا وجود ہے کہ نہیں. اور نمبر 7 پہ ہم نے اس بارے میں جو معروف تصنیفات ہیں متواتر کے بارے میں وہ ہم نے دیکھی. تو انشاءاللہ آپ طالبات اس کو جو ہے نا تیار کریں، اس کے نوٹس تیار کریں. اس کو مطلب مختصر کر کے، مختصر کر کے آپ نوٹس تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں اس کا. آج جس طرح ہم نے بات کو شروع کیا، تو بات کو ہم نے اس طرح شروع کیا کہ جمہور کے نزدیک حدیث کی ابتداءً 2 قسمیں بنتی ہیں، خبر متواتر اور خبر احاد. اور حنفیہ کے ہاں جو ہے نا 3 بنتی ہیں، خبر متواتر، خبر احاد اور خبر مشہور. اچھا یہ بات آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اب خبر متواتر کی بات جب شروع ہو گئی ہے تو خبر متواتر، جی
خبر متواتر کی آپ نے جو ہے نا وہ تعریف کر دینی ہے. سب سے پہلے اس کی تعریف کرنی ہے. تعریف لغوی کیا ہے، اصطلاحی کیا ہے، یہ مختصر سی تعریف کر دینی ہے. پھر تعریف کی وضاحت آپ نے تھوڑی سی کر دینی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ شروط ہیں کہ 4 شرطیں ہیں. جی 4 شرطیں اس کو ذکر کر دینا ہے اپنے الفاظ مختصر کر کے. اور اس کے بعد اس کا حکم ذکر کر دینا ہے. حکم صرف اتنا ذکر کریں کہ خبر متواتر علم الیقین کا فائدہ دیتی ہے، بس اتنا بھی کہتے ہیں تو کافی ہے. آگے وضاحت ہے ساری کہ علم الیقینی ایسا علم الیقینی کہ انسان اس کی تصدیق کی طرف محتاج ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آدمی خود مشاہدہ کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے پھر آگے اس کی اقسام آ جاتی ہیں. اقسام بڑی آسان، لفظ اور معنی دونوں متواتر ہیں تو متواتر لفظی ہے. صرف معنی متواتر ہے، لفظ متواتر نہیں ہے، الفاظ متواتر نہیں ہے تو یہ متواتر معنوی ہے. پھر اس کا وجود جو ہے نا اس میں ہم نے جو کچھ مثالیں پڑھی کہ اس کا وجود جو ہے حدیث حوض ہے، حدیث مسائل الخفین، حدیث رفع الیدین فی الصلاۃ، اور یہ ساری کی ساری اس کی مثالیں ہیں. لیکن اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ یہ احادیث متواترہ جو ہے نا وہ خبر احاد کے مقابلے میں کم ہے. پھر ہم نے جو ہے نا اس میں مشہور تصنیفات جو ہے نا علامہ سیوطی کی، 2 علامہ سیوطی کی ہیں اور ایک محمد بن جعفر القطانی کی ہے. اتنی سی بات ہے اس میں. آگے المبحث الثانی اخبار الاحاد، یہ ہم انشاءاللہ آج سبق میں پڑھیں گے. تو کس طالبہ کا سوال ہے تو پوچھ لیجئے گا. جی 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 احناف جو ہے نا وہ سب سے آخر والی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخر والی جو روایت ہے وہ لیتے ہیں آخر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جو ہے نا احناف جو ہے نا رفع الیدین کے انکاری نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ بات ہمارے ہاں نا غلط تاثر جاتا ہے، غلط تاثر لوگ دیتے ہیں کہ احناف جو ہے نا رفع الیدین کو جو ہے نا وہ صحیح نہیں سمجھتے. یہ دیکھیں یہ جو اختلاف ہے نا یہ افضل اور مفضول کا ہے کہ افضل کیا ہے. تو احناف چونکہ احناف کی بنیاد کہاں سے ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا تھا، عراق بھیجا تھا، کوفہ بھیجا تھا نا، کہ جاؤ وہاں پہ لوگوں کو دین سکھاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے صحابی تھے کوئی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. تو وہاں کے لوگوں نے جو ہے نا وہ ترک رفع یدین کے قائل تھے، اور وہ احادیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیتے تھے کہ جو ترک کے اوپر دلالت کرتی تھی. تو ان کے نزدیک وہ افضل ہے اور جو کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ افضل ہے. تو اگر کوئی احناف یہ نہیں کہتے کہ کسی نے رفع یدین سے نماز پڑھی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، بلکہ اختلاف اس بات میں ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ نہ کرنا افضل ہے اور دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا افضل ہے. جی بات کلیئر ہوئی؟ تو دیکھیں کبھی کبھار کر لیا کریں، کرنے میں تو کوئی دیکھیں ایسا نہیں ہے. یعنی دیکھیں نا اس سنت پہ بھی عمل ہونا چاہیے، وہ بھی سنت ہے تو کبھی کبھار کر لیں تو حرج کی بات نہیں. جی 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 تو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دیکھیں اب دیکھیں نا دلیل کی قوت کو دیکھیں کہ دلیل کن کی مضبوط ہوگی. تو یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ دیکھیں ہم نے وہ احادیث تو دیکھی ہیں لیکن جو ترک والی باتیں ہیں، ترک جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو چھوڑ دیا تھا، وہ کبھی ہمیں کسی نے صحیح طرح نہیں سمجھائی نا. مسئلہ یہ ہے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی انسان کا جو آخری عمل ہوتا ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ قوی ہوتا ہے. جی تو بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.